बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। 18 साल गुजर चुके हैं और उन कुव्वतों को, उन कातिलों के लिए, उन दहशतगर्दों के लिए सबसे बड़ा जवाब आप हो, जो हर साल पाकिस्तान के चारों सूबों से यहाँ बड़ा तादाद में जमा हो के पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हो कि कल भी बीबी जिंदा थी। और आपके इस साथ का, इस मोहब्बत का हम सब शुक्रगुजार हैं। इसी साथ से, इसी मोहब्बत से हमें ताकत मिलते हैं और हम इसी ताकत को इस्लामाबाद लेके आपके मसाइल के हल निकालने की कोशिश करते हैं। 1 साल गुजर चुका है जब से हम इधर जमा हुए, और उस साल में जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। और ये जीत यकीनन पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। इसलिए ये गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सके। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे भरकर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चला, और जिसमें सदर जरदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहां से कहां के ले गया, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां
वजीर आजम भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई दकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। एक आज जो पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो भी मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने, मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूं कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के हुकूक भी बचा दी, NFC की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी कि वो आईनी अदालत बनाएगी और उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगा। तो इससे बड़ा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मिसाके जमहूरियत तक कहते आ रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, हमें एक ऐसे आईनी मैंडेट चाहिए, आईनी फोरम चाहिए जहां तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। जहां तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत करती आ रही है, और हम समझते हैं
کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے۔ ہم مزید ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو، وفاق کی مسائل کو دور کر سکیں۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے، سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں، ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بجائے کہ وفاق یا دوسروں کو یہ موقع دے کہ وہ آپ پہ یہ غلط الزام لگائے کہ آپ صوبوں کے اختیار چھین رہے ہیں یا صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ معاشی بحران دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عزم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مزید ذمہ داریاں صوبوں کو دینے پڑیں گے۔ مثلا یہ جو ہیپکو سیپکو جیسے ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بوجھ وفاق کو اپنے کندھے سے اتارنا چاہیے اور یہ ذمہ داری بھی آپ صوبوں کو دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جیسے یہ پورا ملک میں ہوتے ہیں، ہیپکو سیپکو میپکو پتہ نہیں ایسے سارے ادارے، پیپکو، یا آپ صوبے کو ذمہ داریاں دیں، انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے بہتر پرفارم کریں گے۔ اپنے عوام کے جو حیدرآباد کے، جو سکھر کے عوام کے ان ادارے سے شکایتیں ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی وہ دور کریں گے۔ اسی قسم کے بہت سے طریقہ کار ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل کے پاکستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کی معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا معیشت ترقی کر رہی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو مہنگائی کی خان صاحب کے دور میں مسئلہ تھا وہ بطور وفاقی حکومت اب بہت بہتر ہو چکا ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گیا ہے، مگر کیا کرے، عوام تو حکومت کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاشی ترقی ہے یہ ہمیں کب محسوس ہوگا کہ معاشی ترقی ہو رہا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ضرور حکومت میں کچھ بہتری لے کر آئے ہوگی، لیکن پاکستان کی عام آدمی آج تک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں جو معاشی بحران ہے
وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن چاروں صوبوں سے یہی آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم آج تک مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اصل میں پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس موجود ہے، خریداری کی صلاحیت کا بحران ہے۔ آج عام آدمی صرف مہنگائی سے نہیں بلکہ برداشت سے باہر ہوتے ہوئے خرچوں سے لڑ رہی ہے۔ بجلی کا بل ہو، گیس کی بل ہو، راشن ہو، دوا ہو، بچوں کی تعلیم ہو، بزرگوں کی علاج ہو، ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ محنت پوری کرتے ہیں لیکن تنخواہ پوری نہیں پڑتی۔ یہ صرف مہنگائی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ خریداری کی صلاحیت کا مسئلہ ہے۔ عوام کے پاس پیسہ کم ہے اور ضروریات زیادہ ہے۔ یہ کرائسس صرف مہنگائی کی نہیں، یہ گھر چلانے کی کرائسس ہے، یہ علاج کروانے کی کرائسس ہے، یہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کرائسس ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ صلاحیت ہے، وہ نظریہ ہے، وہ منشور ہے جو عوام کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ کے مطابق وہ پالیسیز لے کر آتے ہیں جو عوام دوست کہا جاتے ہیں، جو غریب دوست کہا جاتے ہیں، جو عوام کی ان مشکلات کو دور کرتے ہیں، عوام کے کندھوں سے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مثلا صدر زرداری نے جو انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جو آج تک چل رہا ہے، جو انہی مشکلات میں اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے آج بھی یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سہارا ہے، جس کے ذریعے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملتی ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جب تاریخی سیلاب ہوئے تو ہم نے اس سیلاب کے بعد سندھ میں ایک تاریخی کام شروع کیا ہے، جہاں ہم ان بے گھر خاندانوں کے لیے نہ صرف پکا مکان بنا رہے ہیں، 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں، مگر جو اس گھر کی، اس زمین کی اونرشپ رائٹس ہے، وہ ہم اس گھر کے خواتین کو دے رہے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے جو گھر خرید نہیں سکتے، جو زندگی میں زمین نہیں خرید سکتے، 20 لاکھ خاندانوں کے لیے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ان کی خدمت کر رہی ہے۔ ہم نے سمجھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ احساس ہے کہ عام آدمی کی یہی معاشی مشکلات ہے، عام آدمی کی معاشی اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے، کندھوں سے بوجھ اٹھانے کے لیے حکومت کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کہ جو سب سے مہنگا ایک اخراجات ہوتا ہے، وہ اگر علاج کرنا پڑے تو ہم نے یہ طے کیا تھا، جب 18ویں ترمیم ہوا، صوبوں کے وسائل ملے، اختیار ملے، کہ ہم عالمی سطح کا صحت کا جال اس صوبے میں بچائیں گے، اور ان ہاسپٹلز میں 100% مفت علاج ہوگا۔ اور ہم اب یہ کہنے کے لائق ہو چکے ہیں کہ چاہے ہمارا NICVD کا کراچی کا ہاسپٹل ہو، سکھر کا ہاسپٹل ہو، سندھ بھر میں جو اس نیٹ ورک کا
ہاسپٹلز ہے وہ پاکستان کا کسی صوبہ سے نہیں دنیا سے مقابلہ کر لے ہمارا یہ ہاسپٹل کا. یہی ایک جو ہمارا ادارہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مفت علاج مفت دل کے علاج اگر کہیں ہوتا ہے تو پاکستان کا NICVD میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے عوام کے اوپر یہ جو معاشی بوجھ ہے وہ کم کرنے کے لیے چاہے وہ NICH ہو چاہے وہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے مفت اور معیاری ایمرجنسی سروسز کا قیام ہو. SIUT کے ساتھ مل کے صوبے بھر میں کڈنی کا علاج مفت کروانا ہو. گمبت کی خیرپور کی تحصیل گمبت میں ایک ایسا ہاسپٹل قائم کیا گیا جو نہ صرف مفت ہے جو ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور عالمی سطح کی بیماری وہ کینسر کی علاج ہو وہ دل کی علاج ہو وہ گردے کی علاج ہو وہ کڈنی کی علاج ہو وہ بون میرو کی علاج ہو وہ پاکستان کے کسی کونے میں آپ کو ایک جگہ میں اتنے علاج نہیں ملے گا جتنا آپ کو گمبت کی تحصیل خیرپور میں ملے گا. اور یہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقوں کا بھی حق ہے یہ غریب عوام کا بھی حق ہے کہ ان کا علاج بھی ہو ان کا علاج معیاری بھی ہو اور ان کا علاج مفت کیوں نہ ہو. اور یہ جو ہاسپٹل آپ کے پیسہ سے بنتا ہے سندھ کے پیسہ سے ضرور بنتا ہے مگر یہ ان ہاسپٹلز میں 50% سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ سندھ کے باہر سے ہوتے ہیں. کبھی ہمارا بھائی بلوچستان سے آ جاتے ہیں جنوبی پنجاب سے آ جاتے ہیں پنجاب سے بھی آتے ہیں پختونخوا سے بھی آتے ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اس لیے یہ محب وطن وفاق پرست پاکستانیوں کا ذمہ داری ہوتا ہے ہمارا ذمہ داری ہے. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ غریبوں کے جو مسئلے ہیں معاشی مشکلات ہیں عام آدمی کے ان کو ایڈریس کیا جائے تو اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو اس وقت زرعی شعبوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. جب حال ہی میں سیلاب آیا اور پورے پاکستان میں ویسے ہی ہمارے کسانوں کے لیے ہمارے ہاریوں کے لیے پورے جو ہمارا زرعی شعبہ ہے وہ معاشی طور پہ مشکل میں تھے تو اوپر سے سیلاب آیا. ہم نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ نے جو پابندیاں صوبے پہ لگائی ہیں آپ نے جو کچھ باتیں طے کیے ہیں IMF کے ساتھ یہ عوام کے معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے زراعی شعبے میں معاشی مشکلات سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ریلیف دلوایا جائے. اور ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ بات سنتا بھی ہے پیپلز پارٹی کی تجویز مانتا بھی ہے اور اسی وقت وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ہوگا. اور اسی زرعی ایمرجنسی کے تحت ہم نے پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ پروکیورمنٹ کا اور ٹیکسز کا اور آپ ریلیف دو سندھ کے عوام کو ریلیف دو. اور میں CM سندھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک جو سندھ میں ہاری ہے چھوٹے زمیندار ہیں انہیں مالی مدد دیا جائے گا تاکہ جو ان کے انپٹس کے پرائسز بہت مہنگے ہیں مگر DAP کے حد تک یوریا کے حد تک سندھ حکومت وہ مالی مدد دے رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ عوام کی معاشی مشکلات کم کیا جائے. ویسے ہی تعلیم کے شعبے میں ہم نے چاہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے میں نے خود آکسفورڈ جیسے عالمی ادارہ سے تعلیم حاصل کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے غریب عوام بھی کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے کیوں نہ ہو
उनको भी ये मौका दिया जाए कि कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आलमी सतह के यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करे। और मैं बलूचिस्तान हुकूमत का और सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो माली मदद कर सके, और जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, जो सिंध के अवाम हैं, वो इतने बड़े बड़े इदारे में तालीम हासिल कर सके, मुआशी तौर पे उनको मदद किया जा सके। हम समझते हैं कि हमें सबको मिलकर पाकिस्तान के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। उसके लिए सियासी बहरान से निकालने के लिए ज़रूरी है सियासी बहरान, मुआशी बहरान साथ साथ चलते हैं। ये जो हमारा जमहूरियत है, हमारा 18वीं तरमीम है, हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी वजूद है, वो गरीब खुदा बख्श की कुर्बानियों की वजह से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम क्या थी? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफहमत की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी किताब भी मुफहमत पे लिखी। और मैं समझता हूँ सियासी बहरान से निकालने के लिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें उस किस्म की ही मुफहमत की ज़रूरत होगा। एक तो मुफहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासी कारकुनों को सियासत को वापस सियासत के दायरे में लेकर आना पड़ेगा। ये जो मई 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। और मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से पूछता हूँ, कि जब मुझे नायब नोटिस दिया जाए या सदर जरदारी को गिरफ्तार किया जाए और मैं आपको कहता कि कोर कमांडर हाउस पे आप हमला करें, आप जो हमारा डिफेंस बेसिस है उन पे हमला करें, तो क्या आपके साथ रवैया सख्त होता है या नहीं? हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, मगर हमने हमेशा सियासी इख्तलाफ किया, सियासी तौर पे मुकाबला किया और कामयाब भी हुए। और यही तो वजह थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनी। यही सियासत के दायरे में रहते हुए मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, अगर आपने 30 साल की जद्दोजहद देखनी है तो क्या क्या जुल्म शहीद बीबी के साथ नहीं हुआ। मगर कभी भी अगर शहीद बीबी चाहती तो जब 1986 में आपने पीपल्स पार्टी के कारकुने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दी लाहौर में कि एक सियासी कायद के लिए जो मजमा जमा हुआ, हमने सियासत के दायरे में रह के मुकाबला किया। सियासत के दायरे में नहीं रहना था तो शहीद बीबी उस वक्त कहती कि मुझे इंतकाम चाहिए। बीबी मीनारे पाकिस्तान में कहती कि उनके सर लेकर आए जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी पे चढ़ाया, तो आप क्या करते? मगर ये सियासत हमारा सियासत ही नहीं रहा। इस सियासत से पाकिस्तान को नुकसान होता है, अवाम को नुकसान होता है, अपनी सियासी जमात के कारकुनों को नुकसान होता है। शहीद बीबी ने हमेशा अपनी जिंदगी में इस किस्म की सियासी इंतहा पसंदी को रद्द किया। जब हम पे सबसे बड़ा जुल्म, तारीखी जुल्म, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई,
تو آپ پورے پاکستان میں دیکھے آگ جل رہا تھا، کونے کونے سے نہ کھپے کے نعرے اٹھ رہے تھے۔ اس دکھ میں، اس درد میں، اس وقت میں بھی صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست کے دائرے میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ہمارا وفاق کو بچایا، ہمارا جمہوریت کو بچایا، ہمارے کارکنوں کو بچایا، اور آخر کار اس عامر کو بھی بھگایا۔ ہر کوئی جو آج کل کی سیاست کی رخ ہو چکی ہے، اس میں عوام کا فائدہ نہیں، اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہمارا سیاسی تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا سیاست کو نقصان، ہمارا جمہوریت کو نقصان، ہمارا معیشت کو نقصان، یہاں تک کہ ہمارا قومی سلامتی کو نقصان، اور کوئی بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنا ہے، تاکہ ہم معاشی بحران سے نکال سکے، تاکہ ہم جو قومی سلامتی کے سطح پہ ہمارے خطرات ہے، چاہے وہ ہمارے بارڈرز پہ ہو یا ملک کے اندر جو دہشت گردی کے مسئلہ ہو، اگر صحیح معنوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آج نہیں تو کل سیاسی قوتوں کو سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضرور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ذمہ دار سیاست کرنا چاہیے، اور جو حکومت کے جماعتیں ہیں ان کو بھی ملک کے مفاد میں سوچنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا کردار ہو۔ جو اس سیاسی تقسیم کو ملک سے نکالنے کے لیے میرا خیال میں اگر پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی تنظیموں میں اگر کسی ایک فرد پہ وہ بھروسہ ہے، ایک فرد میں اگر ایک فرد پہ کوئی امید ہے کہ ایسا کون شخص ہے پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان کی سیاست میں جو سیاسی تقسیم بن چکا ہے، جو یہ ایک قسم کی سیاسی انتہا پسندی شروع ہو چکا ہے، تو کون وہ واحد شخص ہے جو مفاہمت کا بادشاہ ہے، جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب۔ اب یہ کیسے ہونا ہے، یہ کب ہونا ہے، یہ تو ہمارے بڑے ہی فیصلے کریں گے۔ ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کا خدمت کر سکے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو ویسے ہی اکٹھا کر سکے، یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے، جیسے مئی کے جنگ کے دوران پورے پاکستان ایک ہوا تھا۔ تو بھارت کو جس طریقے سے جواب دیا وہ بھی تاریخی طور پہ جواب تھا۔ اب امید ہے کہ پاکستان کو معاشی سمت صحیح کرنا، سیاسی بحران سے نکالنا، عوام کو مشکل سے نکالنے کی جو ذمہ داریاں ہے وہ بھی ہم سب مل کے کریں گے۔